ابسان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ خداوند کے لوگوں کو بچانے میں بطور قاضی اس کا کیا کردار تھا؟ ایلون اور ابدون کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جو ابسان کے بعد کے قاضی تھے؟ خداوند کے لوگوں کو بچانے میں ان کا کیا کردار تھا؟ نذیر کے لیے کیا شریعت ہے اور نذیر کو خداوند کا نذیر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ خداوند کے فرشتے نے آ کر سمسون کے باپ کے بجائے سمسون کی ماں سے کیوں بات کی؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ پیدائش تا مکاشفہ، کتاب در کتاب، سوموار تا جمعہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے کی دوسری تاریخی کتاب ہے، اور آج ہم 12ویں اور 13ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر محیب خوش آمدید، بھائی صفوات خوش آمدید، بہت شکریہ بھائی، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر محیب، 12ویں باب کی 8ویں آیت ایک قاضی کے متعلق ہے جو ابسان کہلاتا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ قاضی ابسان افتح جلادی کے بعد آیا، اور یہ افتح جلادی سے بہت مختلف تھا، جو کہ ایک انقلابی تھا، اور وہ جس نے اپنے بھائیوں میں سے 42,000 کا قتل کیا اور اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ بسام وہ نام ہے جس کا مطلب ہے پاکیزگی یا چمک۔ یہ ایک خوبصورت نام ہے جو پاکیزگی کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمانی حکمت سب سے پہلے پاک اور اس کے بعد پرامن ہے۔ ہم بسام کے دور حکمت کی جنگوں کے متعلق نہیں پڑھتے، بلکہ اس نے امن کے ساتھ زندگی بسر کی، اور وہ 7 برس تک اسرائیل کا قاضی رہا۔ اس نے کچھ زیادہ بڑے کام نہیں کیے یا بہت بڑے مارکے نہیں مارے۔ اس کے دنوں میں امن اور سکون رہا کرتا تھا، لیکن ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں جنہیں اس نے باہر بھیجا، اور اپنے بیٹوں کے لیے وہ 30 لڑکیاں لے کر آیا۔ کیا ہمیں اس میں کچھ خاص نظر آتا ہے؟ اس نے تو زیادہ تر وقت اور توجہ اپنے گھرانہ کو دی، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن یقیناً اس نے اپنا کردار خدا کے لوگوں کے حوالے سے پورے طور پر ادا نہیں کیا۔ ہمیں گھرانہ کے معلومات اور خدمت کے معلومات اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہے، سو اپنے گھرانہ ہی پر ساری توجہ دینا اور خدا کے لوگوں کے حوالے سے روحانی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا غلط ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس نے زیادہ تر فکر اپنے گھرانہ ہی کی خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرنے کی خاص پرواہ نہ کی۔ اس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں، وہ ان کی شادی بیاہ کے چکر میں ہی لگا رہا، اور اس میں کچھ غلط نہیں۔ اور یقیناً اگر میں اس کے اور فتنہ کے درمیان موازنہ کروں، جس کی ایک ہی بیٹی تھی جسے اس نے مار ڈالا، تو یہ شخص اپنے بچوں اور ان کی زندگیوں، ان کے گھریلو سکون و اطمینان کی پرواہ کرنے والا شخص تھا، اور انہوں نے ایک پرسکون زندگی بسر کی تھی۔ اس نے خدا کے لوگوں سے بڑھ کر اپنے گھرانے پر توجہ دی۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی صفوات، میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ابسان کے بعد اور بھی قاضی آئے؟ دراصل ابسان کے بعد 2 قضات آئے، یعنی ایلون اور ابدون، اور سچ کہوں تو بات کچھ یوں ہے کہ ابسان، ایلون اور ابدون کا دور سکون اور اطمینان کا دور مانا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی محیب نے کہا کہ آسمانی حکمت پاک اور امن سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلے صحیح۔ پاکیزگی اور امن ہے، امن کے لیے پہلے پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور میں کہوں گا کہ امن اچھی چیز ہے، اور اس دور میں شر نہ تھا اور نہ ہی جنگ تھی، اور میں کہوں گا کہ خدا کے لوگوں میں امن کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اور 2 بکروں کی کہانی ہے، وہ دونوں ہی ایک پل سے گزرنا چاہتے تھے، اور اس پل کے نیچے گہرا پانی تھا، وہاں لڑنے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی واپس جانے کا، اور ایک بکرا اس طرف اور دوسرا دوسری طرف جانا چاہتا تھا، اور جب لڑنے یا واپس جانے کا وقت نہ تھا تو اس میں سے ایک بکرا وہاں پل پر لیٹ گیا،
اور دوسرا پہلے وہاں سے پار ہو گیا آسمان سے آنے والی حکمت پاک اور پرامن ہے۔ در حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ ابسان اور الون اور ابدون یعنی بنی حلیل کا دور سرفرازی کا دور تھا، اور جلد ہی مسیح کی بادشاہی کا دور آنے والا ہے، اور ان ناموں کے مطلب میں بھی کوئی بات ہے۔ ابسان یعنی چمک، اور الون کا مطلب ہے قوت، اور ابدون بنی حلیل کا مطلب عبادت ہے، اور حلیل کا مطلب خوشی یا مسرت ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسیح چمک اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور خوشی اور مسرت کے ترانے گائے جائیں گے۔ لیکن میں اس بات کی طرف واپس آؤں گا جو ابھی بھائی محیب نے کہی، ابسان جس کے 30 بیٹے تھے، اور بے شک اس 10ویں نمبر کے قاضی پر 8ویں نمبر کے قاضی یائر کا ایک گہرا اثر تھا، کیونکہ یائر کے بھی 30 ہی بیٹے تھے۔ سو ابسان نے کہا کہ میرے بھی 30 ہی بیٹے کیوں نہ ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے قاضی ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں اور لوگ رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور اسی طرح انسان اوروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی میری طرف دیکھتے ہیں اور شاید میرے جیسے کام بھی کریں۔ صحیح۔ اب میں 13ویں باب کی پہلی آیت پڑھوں گا، پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے سامنے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھوں میں کر دیا۔ میرے عزیز ناظرین، ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ جی پوچھئے۔ ہم متعدد بار یہ بات کیوں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے پھر سے وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا؟ کیوں ہر بار خداوند کے انہیں بچانے کے بعد وہ پھر سے برائی کرتے ہیں؟ اور ہر ایک بات کے خداوند نے انہیں 40 برس کے لیے ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ ڈاکٹر محیب، وہ بار بار کیوں گناہ میں گر جاتے اور جب خداوند انہیں بچاتا وہ پھر سے برائی کرتے؟ اس بات کو قابل افسوس مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ بات 7 بار دہرائی گئی اور یہ 7ویں بار ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ یہ انسان کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل انسانوں کا ایک نمونہ ہے۔ نہ صرف بنی اسرائیل نے مسلسل اور لگاتار اور کچھ کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، بلکہ یہ عام طور پر انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی وہ مسلسل ناکام ہوئے اور نہ سیکھا نہ کچھ حاصل کیا۔ بائبل کہتی ہے، کیا حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے اور بدل نہیں سکتا۔ خدا کی مرضی سے ہٹ کر چلنا، خداوند کی راہوں پر نہ چلنا اور اس کی باتوں کو نہ ماننا اور خدا کے اختیار سے بغاوت کرنا، اور جیسی یہ باتیں شامل لیکن ہو گئی۔ ڈاکٹر محیب، 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے جس میں خداوند نے ذلت کو ان لوگوں کا مقدر بنائے رکھا۔ کیا ایسا کرنے کا کوئی مقصد تھا؟ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ 40 برس تک غلام ہو کر رہیں۔ خداوند انہیں معاف کرنا، اٹھانا اور بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ ان میں توبہ کے جذبے اور سمجھداری کو دیکھنا چاہتا تھا، اور ایسا 40 برس تک انہی کی بدولت 40 برس کا بیابانی سفر بھی تھا۔ وہ بیابانی عرصہ بڑا 40 برس کو دیا گیا، حالانکہ وہ فاصلہ 11 دن میں طے کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قوم کو سبق سکھانے کی ضرورت تھی تاکہ اپنی بدی کو اور خدا کی نیکی اور اپنی کو، بدکاری سے بھی۔ جی، اور اپنی بدکاری سے بھی۔ سو وہ 40 برس لوگوں کے خود کو اور خدا کو جاننے کے کام آئے۔ یہاں 40 برس کے پہلے ہی دن سے خدا کی نگاہ ان پر تھی، اس انتظار میں کہ ان کو احساس ہو، اور ان کو ایسا تنگ کروں گا تاکہ جان لیں کوئی خداوند کے حضور نہیں چلایا۔ اور ویسے 40 برس کے پورا ہونے تک، خاص کے اس وقت تک، ہم کسی کے متعلق نہیں پڑھتے کہ وہ خداوند کے حضور چلایا ہو اور خداوند نے اپنے کامل فضل سے کام لیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اسی لیے اس کے بازو نے
اس کے لیے نجات حاصل کی۔ خداوند اس انتظار میں تھا کہ کسی کو احساس ہو۔ بھائی صفوات، میرا ایک سوال ہے۔ 40 برس بہت زیادہ ہیں، کیا خداوند نے لوگوں کو نجات دہندہ کے بنا ہی چھوڑ دیا؟ اور ان 40 برس کے بعد خداوند نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جب لوگ دور جاتے ہیں، خدا نا انصافی، پریشانی اور درد کو ان کی زندگی میں آنے دیتا ہے کیونکہ وہ دور جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر خداون ان کے لیے ایک خاص قاضی کو بھیجتا ہے، ایک خاص قاضی، وہ قاضی جسے خدا نے ان کے لیے خود تیار کیا تھا۔ اور 13ویں نمبر پر آنے والا جو قاضی تھا سمسون تھا، جسے لوگ زوراور سمسون کہتے تھے۔ جی۔ دراصل خدا نے سمسون کو بڑے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ خدا کا فرشتہ منوح کی بیوی پر ظاہر ہوا جو سمسون کا باپ تھا، اور وہ بانجھ تھی۔ اور میری خواہش ہے کہ ہر ماں جسے خدا بیٹا یا پھر بیٹی سے نوازتا ہے، اور جب وہ بچہ یا بچی اس کے پیٹ میں ہی ہو، اس سے پہلے کہ خدا اسے بیٹا دے، وہ دعا کرے کہ یہ بیٹا خدا کا نذیر ہو اور اسی کے واسطے ہو۔ سمسون کے آگے ایک امید افزا مستقبل تھا، اور سمسون کو بہت سی کامیابیوں کو سمیٹنا تھا، لیکن در حقیقت اس نے بہت سی کامیابیوں کو سمیٹا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناکامیاں اس سے زیادہ تھیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ سمسون کے نام کا کیا مطلب ہے؟ سمسون چاند کے جیسا نہیں بلکہ سورج کے جیسا ہے، سورج کی مانند ایک چھوٹا سورج۔ خدا کا فرشتہ منوح کی بیوی پر ظاہر ہوا، جیسا کہ ہم قضات کے 13ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور وہ عورت بانجھ تھی، اور خدا کے فرشتے نے دکھائی دے کر اسے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرا بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ سو خبردار میں یا نشے کی چیزیں نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے گا، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ سو وعدے کے مطابق بیٹا ہوا، اور اسے ایک بڑا اور عظیم قاضی لہذا بننا تھا۔ سمسون کے نام کا مطلب ہے سورج۔ جی، گویا خدا کہنا چاہتا ہے کہ تجھے اسرائیل پر قاضی مقرر کرنے کا میرا یہی خدا مقصد نے ہے۔ اسے روشنی کے لیے استعمال کیا۔ بھائی محیب، سمسون کی پیدائش کے متعلق بھی کچھ تفصیلات ہیں، ان کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ دراصل خداوند کا فضل سمسون کی کہانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ خدا نے تمام لوگوں کو دیکھا اور اس قبیلے کی طرف گیا جس میں کچھ بھلائی نہ تھی، یعنی دان صحیح۔ کا قبیلہ، جو لوگوں کے اندر بت پرستی کی جڑ تھا، اور وہ مستقبل میں بھی بت پرستی کی جڑ رہتے تھے، جی۔ اور ان میں سے جھوٹے نبی بھرپا ہوتے۔ سو خدا اس قبیلے کے اندر ایک عورت کے پاس گیا جو اس قبیلے میں ایک بانجھ تھی۔ بانجھ کا مطلب وہ خدا میں موت کا عناصر رکھتی تھی۔ ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ خداوند اس قبیلے کے اس گھرانے کو چنے گا کہ ایک نجات دہندہ کو بھیجے۔ اس وقت میں نجات کا طریقہ بہت خاص تھا، اور پہلی بار ہم ایک نذیر کے متعلق پڑھتے ہیں جو خدا کے لوگوں کو بچاتا ہے، اور خداوند کے فرشتہ جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، منوح کی بیوی پر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بانجھ حاملہ ہوگی اور اس کی اولاد فلسطینیوں کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو رہائی دینا شروع کرے گی۔ یہ مراد یہ ہے کہ خداوند مستقبل کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، لیکن وقفے کے دوران دیے گئے پتے کو نوٹ فرما لیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے۔ خداوند کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ جی پوچھیے۔ کہا جاتا ہے کہ سمسون خداوند کا نذیر تھا، خداوند کے نذیر سے کیا مراد ہے؟ سمسون کے خداوند کا نذیر ہونے سے کیا مراد ہے؟ لفظ نذیر ناصرت یا پھر ناصر سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہیں شاخ، اور لفظ نذیر کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ کیا گیا یا خدام کی نظر کیا۔ اور اگر ہم گنتی کے 6 باب کی طرف جائیں جہاں نذیر کے لیے شریعت دی گئی ہے، تو اس پر 3 چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی کہ وہ کسی بھی قسم کی مے یا انگور سے بنی کسی بھی چیز کو منہ نہ لگائے، کیونکہ انگور خوشی کی علامت ہیں، زمینی خوشی
انگور زمینی لذتوں کی علامت ہے، اور جو خدا کا ہے اسے زمینی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں، اس کی خوشی اور ہے۔ اسی لیے نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقعہ ہوتی بلکہ ہے۔ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور دوسری چیز جو نذیر پر لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ مے کو منہ نہ لگائے بلکہ وہ اپنے بالوں کو بڑھتا ہوا چھوڑ دے، ایسا کچھ جو فطرت کے مخالف ہے۔ اگر ایک مرد اپنے بال لمبے کرے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، لیکن نذیر اپنے بال نہ کٹوائے۔ بڑے ہوئے بال فرما برداری اور سپردگی کی علامت ہے، گویا وہ خدا کو بولتا ہے میں حاضر ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں تیرے حکموں کو عزیز رکھتا ہوں۔ اور نذیر کسی مردے کو نہ چھوئے چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بہت بڑی قبر ہے، جس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپاک کر سکتی ہیں، ناپاک اور گھنونا بنا سکتی ہیں۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ ہمارے خدا باپ کے نزدیک خالص اور بے دینداری یہ ہے کہ ہم نہ صرف یتیموں بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں بلکہ خود بھی، مطلب کہ اپنے آپ کو بھی اس دنیا سے بے داغ رکھیں، بلکہ دنیا سے رابطہ نہ رکھیں کیونکہ یہ ناپاکی کا باعث بنتا ہے۔ سو نذیر میں نہ پیے کیونکہ اسے دنیا جہان کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ خداوند کی خوشی اس کی خوشی ہو۔ دیکھیں لوگ بہت سی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن نذیر دنیا کی خوشی سے نہیں بلکہ آسمانی باپ کی خوشی سے خوش ہونا چاہیے۔ اور نذیر اپنے بال نہ کٹوائے، انہیں بڑھنے دے کیونکہ یہ فرما برداری کی علامت ہے۔ اور نذیر کسی مردے کو نہ چھوئے کیونکہ اسے پاک رہنا ضروری ہے۔ بھائی محیب، آپ نذیر کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ہم نے نذیر کے نہ کرنے والی باتوں کو جانا کہ یہ نہ کرے اور وہ نہ کرے، کہ وہ میں نہ پیے، انگور نہ کھائے، نہ ہی انگور سے بنی ہوئی کوئی چیز کھائے، وہ اپنے بال کو نہ کٹوائے۔ لیکن در حقیقت تقدیس کی خاطر کچھ باتیں اس کے کرنے کو بھی ہیں، نہ صرف یہ کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، گویا یہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے، بلکہ مجھے خود کو دنیا سے بھی بے داغ رکھنا ہوگا۔ یہ صرف بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت تقدیس سے مراد یہ ہے کہ پہلے میں اپنا آپ خداوند کو دوں۔ اس لیے نذیر کے واسطے شریعت میں یہ بات 8 بار دہرائی گئی ہے کہ خداوند کے لیے وہ مثبت طور پر خداوند کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے آگے ایک مقصد ہے کہ وہ خداوند کے لیے جیے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو ہی خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ بس ہم جئیں یا مریں تو بھی خداوند کے واسطے ہی ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ اور نذیر بھی خود کو دنیا کی لعنتوں سے باز رکھتا ہے۔ اس کے پاس آسمانی خواہشیں ہیں۔ زبور پہلا اس میں لکھا ہے، بائبل خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ اور 16ویں زبور میں لکھا ہے، زمین کے مقدس لوگ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی فطری حقوق قربان کر رہا ہے، اپنے وقار، اپنے استحقاق کو وہ خداوند کی فرما برداری اور سپردگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ خود کو ہر طرح کی باتوں سے پاک رکھتا ہے۔ بھائی محیب، میں آپ سے سمسون کے ماں کے متعلق پوچھنا چاہوں گا جو منوہا کی بیوی تھی۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے بات کیوں کی اور وہ منوہا کے پاس کیوں نہ گیا؟ یہ واضح ہے کہ ایسا 2 مرتبہ ہوا، اور دونوں مرتبہ وہ مرد کی بجائے عورت کے پاس ہی گیا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ جس بلند درجے کی روحانی زندگی اس عورت نے گزاری، جبکہ وہ دان کے قبیلہ سے تھی اور وہ بانجھ تھی، لیکن وہ بہت خدا پرست تھی، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور وہ مرد نیک تھا، بدکار نہ تھا۔ سو اس نے بھی دعا کی اور خدا سے مانگا وہ شخص کو بھیجے جس نے اس عورت سے بات کی، کیونکہ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ اسے اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا کہ منوہا کی بیوی منوہا سے زیادہ روحانی اور اس سے زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے فرشتے نے اس سے بات کی۔ اس کے علاوہ اس کی ذمہ داری بھی مرد سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے قربانی گزرانی اور خداوند کا فرشتہ قربان گاہ کی آگ میں اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھتے رہے۔
لیکن منوحا کا رد عمل دیکھیے اور اس کی بیوی کا رد عمل دیکھیے. اور منوحا نے اپنی بیوی سے کہا ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا. دیکھیے منوحا کی بیوی نے جو ایک باشعور اور قابل احترام عورت تھی اپنے شوہر سے اگر خداوند ہی یہ چاہتا، اگر خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سوخت نہیں، اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا. یہ اعلیٰ درجے کے شعور کی بات ہے. ہم کیوں نہ مریں گے؟ ہمارے اطمینان کی بنیاد کیا ہے؟ خداوند ہم پر خوش ہے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ قربانی کو قبول کیا ہے. دوسری بات، اگر وہ ہم کو مار ہی دینا چاہتا تو جو وعدہ اس نے کیا وہ کیوں کرتا کہ وہ ہمیں ایک بیٹا دے گا. اگر ہم مر جائیں گے تو وہ بیٹا کہاں سے آئے گا؟ جیسا تو سوچ رہا ہے ناممکن ہے کہ اس میں سچائی یا حقیقت کا کوئی پہلو ہو، ورنہ وہ ہمیں یہ سب نہ دکھاتا اور ایسے وقت میں ہم پر ایسی باتوں کو ظاہر نہ روحانی کرتا. سمجھداری اچھی چیز ہے. جی بہت اچھی چیز ہے. ہم کتاب کی تفصیل کو سمجھتے ہیں. یہاں وہ کہتی ہے کیونکہ خدا نے ہماری قربانی کو قبول کیا ہم نہیں مریں گے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی، اس لیے ہم نہیں مریں گے. اچھا ہے کہ ایک مسیحی اپنے ذہن کو بائبل کی مثبت سوچ سے پر کر لے تاکہ وہ جان لے کہ مستقبل میں اس کے لیے کیا کچھ ہے. در حقیقت میں بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتا ہوں جہاں عورت مرد سے ممتاز دکھائی دیتی ہے. مثلاً ایبیگیل اور نابال. ایبیگیل ایک باشعور اور حسین عورت تھی. نابال ایک احمق اور بے وقوف شخص تھا. شونیمی عورت اور اس کا شوہر. شونیمی عورت خدا سے متعلق باتوں کو سمجھتی تھی اور اپنے شوہر کی نسبت اسے بہتر طور پر جانتی تھی. اس نے مرد خدا کی، خدا کے لوگوں کی اور خدا کے متعلق باتوں کی قدر کی. حنا اور الکانا، یہاں بھی ان دونوں کا کرداروں کے بیچ میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. اور نئے عہد نامہ میں لازر کی بہن مریم ایک باشعور خاتون تھی. پہلے ہی عورت یہاں مرد سے زیادہ سمجھدار ہے، مگر وہ گئی اور اپنے شوہر کو بلا لائی. اس نے اسے مقدم ٹھہرایا. شونیمی عورت اپنے شوہر کی نسبت زیادہ سمجھدار تھی. وہ گئی اور جا کر اسے بلایا یا اس کی اجازت لی، مطلق کیا. اور یہ ایک باعزت عورت کا کردار ہے. صحیح. بھائی صفوات، آخری آیات میری توجہ کا مرکز بنی ہے. اس باب کی 24ویں اور 25ویں آیت. اور اس عورت کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا. اور وہ لڑکا بڑھا اور خداوند نے اسے برکت دی. اور خداوند کی روح نے اسے مہنے دان میں جو سرہ اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی. یہ بتائیے کہ یہ آیات کس طور پر سمسون کی کامیابی کی وجوہات کو بیان کرتی ہیں. سمسون کی کامیابی اور طاقت کی وجہ اس کے ہاتھ کا زور نہیں، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں مردوں کو مار گرایا، مگر اس کی قوت اس کے بازوؤں میں یا پھر اس کی کمر میں نہ تھی. حالانکہ اس نے شہر کے دروازے کو اپنی کمر پر اٹھایا، یہاں تک کہ اس کے بالوں میں بھی نہ تھی. بھلے ہی بالوں کے کٹ جانے کے بعد وہ کمزور ہو گیا، بلکہ اس کی قوت کا راز یہ تھا کہ اس کے اندر خدا کی روح تھی. وہ خدا کی روح سے بھرا ہوا تھا اور خدا اس کے ساتھ تھا. سو قوت کا راز اس کے طاقتور بازو نہ تھے، بلکہ اس کی قوت کا راز یہ تھا کہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور چونکہ خداوند میرے ساتھ ہے اور اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اس کی قوت کا راز خدا کی روح کے اندر تھی. یہ واضح ہے کہ وہ جو خدا کے روح کی تحقیق سے چلتا ہے نذیر ہے. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا روح ہم میں ہے، ہمیں بھرے اور ہمیں تحقیق دے، استعمال کرے تو ہم بہیں، تو پہلے ہمیں ایک نذیر کی پاکیزگی اور جدا زندگی کو اپنانا ہے. دوسرے الفاظ میں اگر کوئی پوچھے کہ نذیر کا کیا مطلب ہے تو ہم ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو روح کی تحریک سے چلتا ہے. جی، روح القدس کی. جب روح القدس کسی میں آتا ہے تو وہ اسے صحیح راہ پر چلاتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا. ہم کس کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک اچھا اختتام ہے کہ ہم سمسون کی بات کر رہے ہیں جو روح القدس کی تحریک سے چلتا تھا. اگلی قسط میں ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں اپنے مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں. اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی. احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من
متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي. أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي. يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. هيئني للبركات، اسكب سكيب حبك، وانسى كل اللي فات. هيادي أضعها في يدك، هيادي أضعها في يدك. क्या समसून ने वाकई एक नजीर की जिंदगी गुजारी? क्या आप जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह से गुमराह होकर अपने अंजाम को पहुंचा? और खुदा ने समसून जैसे शख्स के इतने भयानक अंजाम को कबूल कैसे किया? बाइबल समसून की जिंदगी से मुतल्लिक कौन सा राज बताती है? उसकी ताकत का राज क्या था जो उसकी ठोकर की वजह बना?